رات کے 2 بجے شاہ روم میں انٹر ہوا۔ عروش بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ اس نے کھٹکے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا مگر وہ عروش کو نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد کپڑے چینج کیے وہ عروش کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عروش کا سر اونچا کیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کوئی مر گیا ہے؟ معظم شاہ بدتحاسی سے غرایا۔ مجھے اماں اور ایان کی بہت یاد آ رہی ہے، عروش نے نم آواز میں جواب دیا۔ یہ آنسو اماں کی یاد میں بہائے جا رہے ہیں یا پھر؟ شاہ نے قصدن بات ادھوری چھوڑ دی، پھر انگلی سے اس کے رخسار پر بہتی لکیر کو پور میں سمیٹا اور چھینٹے کی صورت میں عروش کے منہ پر جھٹک دیا۔ شاہ میں اتنے دن ان سے کبھی دور نہیں رہی، مجھ سے یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا تھا آپ انہیں یہاں بلوائیں گے لیکن آپ نے انہیں اب تک نہیں بلوایا، پلیز اب مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ عروش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کی منت کی۔ یہ سچ تھا، عروش جب سے پیدا ہوئی تھی ایک پل کے لیے سمینہ بیگم سے دور نہیں رہی تھی، کیونکہ نہ تو ان لوگوں کے کوئی رشتہ دار تھے نہ وہ کسی سے ملنا ملانا کرتے تھے۔ اس پر شاہ نے ان لوگوں کے یہاں آنے اور عروش کے وہاں جانے پر پابندی لگا کر حد درجہ ظلم کیا تھا۔ اس نے عروش کو تسلی تو دے دی تھی کہ وہ سمینہ بیگم کو یہاں بلوا لے گا، مگر سمینہ بیگم کو وہ پہلے ہی یہاں بلا اجازت آنے کی تنبیہ کر چکا تھا۔ خود انہیں یہاں بلوانے کا بھی فی الحال اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سمجھایا تھا نا شہر جانے کی بات نہیں کرو گی، پھر اس بکواس کا مطلب؟ شاہ نے زناٹے دار تھپڑ عروش کے منہ پر مارا۔ عروش کی آنکھوں کے آگے تارے ناچ کے وہ گال پر ہاتھ رکھ کے بلک بلک کر رونے لگی۔ شاہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کے دل نے بیٹ مس کی اور اس نے بڑھ کر عروش کو اپنے حصار میں لے لیا۔ عروش کو یکدم جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اپنی گردن پر بڑھتے ہوئے شاہ کے لبوں کے لمس پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے پڑپڑا کر شاہ کی باہوں کا حصار توڑنا چاہا مگر شاہ نے اسے اور بھی سختی سے جکڑ لیا۔ شاہ پلیز چھوڑ دیں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ منمنائی۔ میں نے تمہیں سونے کی اجازت نہیں دی ہے اور میری اجازت کے بغیر تم سو سکتی ہو؟ شاہ اس کی دونوں کلائیاں سختی سے جکڑے پوچھ رہا تھا۔ عروش اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ بولو، سو سکتی ہو؟ نہیں، شاہ کے رویے سے خائف عروش کے منہ سے بمشکل نکلا۔ پھر اتنے ڈرامے کیوں کرتی ہو جب جانتی ہو میری مرضی کے بغیر تم سو بھی نہیں سکتی؟ شاہ سرد موری سے کہتے ہوئے اس کے کانوں سے ایئر رنگز اتار رہا تھا۔ عروش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے جو شاہ کے سینے میں جذب ہونے لگے، مگر شاہ نے اس کی دبی دبی سسکیوں اور التجاؤں کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے۔ شاہ بے حسی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنی منمانی کرنے کے بعد پرسکون نیند سو گیا تھا، لیکن عروش پر یہ رات بڑی قیامت خیز تھی۔ اس کی آنکھوں سے نیند رخصت ہو چکی تھی۔ صبح تک وہ اپنی پامالی پر سسکتی رہی، مگر اس کے پہلو میں سویا ہوا اس کا شریک سفر، اس کے دکھ سکھ کا ساتھی بے خبر بنا رہا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ مزار نواز کی 15 سالہ بیٹی جو صبح اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی مگر اسکول پہنچی نہیں، اب سہ پیر ہونے کو آئی تھی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ نواز اور اس کی بیوی پورے گاؤں میں مارے مارے پھیرے تھے، ہر ایک سے پوچھ لیا تھا لیکن کسی نے بھی اس کی بیٹی کو اسکول جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ دونوں ہاتھ جوڑے حویلی پہنچ گئے۔ شاہ اس وقت ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھا جب باہر شور شرابے کی آواز اس کے کان تک پہنچی۔ اس نے مہمانوں سے دھیان ہٹا کر شور کی طرف توجہ دی، تبھی خادم حسین ہاتھ باندھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جھک کر شاہ کے کان میں سرگوشی کی اور مؤدبانہ کھڑا ہو گیا۔ شاہ نے چند لمحے کچھ سوچا اور مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس کا رخ دروازے کی جانب تھا، خادم حسین بھی اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ دالان میں ہی نواز اور اس کی بیوی ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ شاہ کو دیکھتے ہی اس کی بیوی شاہ کی طرف لپکی اور اپنے سر کی چادر اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ چھوٹے شاہ جی، ہماری مدد کریں، میری دھی صبح اسکول گئی تھی مگر جب چھٹی ہونے کے بعد بھی گھر نہیں پہنچی تو میں اسکول پہنچی مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ماسٹرنی کہتی آج وہ آئی نہیں، شام ہونے کو آئی ہے، ہم میاں بیوی نے اسے ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بس آپ ہی ہیں جو ہمارا سہارا ہے، میں بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ وہ شاہ کے پیر پکڑتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ خادم حسین، اس کی چادر اٹھا کر اس کے سر پر ڈالو اور پتہ کرو اس کی دھی کہاں ہے۔ تم اپنے گھر جاؤ، بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ شاہ نے بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا۔ بڑی مہربانی سائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ وہ دعائیں دیتے کھڑی ہو گئی۔ خادم حسین نے اس کی چادر زمین سے اٹھا کر اس کے سر پر ڈالی۔ شاہ مڑ کر ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے دالان سے گزر کے ایک کمرے میں گیا جو صرف اس کے استعمال میں رہتا تھا۔ وہ خادم حسین کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ خادم حسین، سنا ہے میر سجاول آج کل اپنا زیادہ تر وقت فارم ہاؤس میں گزارتا ہے اور کچھ دنوں سے اس کے کچھ خاص مہمان بھی آئے ہوئے ہیں جنہیں اس نے اپنے اسی فارم ہاؤس پر ٹھہرایا ہوا ہے۔ شاہ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خادم حسین سے تائید چاہی۔
اس کی آنکھوں سے صفا کی چلک رہی تھی۔ اس نے سر کر سلکایا اور لبوں سے لگا لیا۔ جی سائیں، خادم حسین نے کچھ الجھتے ہوئے تائید کی۔ خادم حسین، تم ایسا کرو، شہر چلنے کی تیاری کرو۔ شاہ نے اسے ہدایت کی اور موبائل کانٹیکٹس میں کسی کا نمبر سرچ کرنے لگا۔ کال ملا کر اس نے موبائل کان سے لگایا، دوسری طرف فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ اس نے دوسری طرف موجود شخص سے استفسار کیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے لے کر جگہ پر پہنچو، میں تھوڑی دیر میں گاؤں سے نکل رہا ہوں، رات تک شہر پہنچ جاؤں گا، تب تک تمہیں اسے کسی بھی طرح سنبھالنا ہے۔ میرے پہنچنے تک تم ہرگز بھی جگہ سے نہیں نکلو گے، کسی بھی صورت تمہیں میر سجاول یا میر سبطین کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، اور خیال رہے اس لڑکی پر ایک خراش بھی نہ آ پائے، ورنہ تمہارے ٹکڑے کروا کے بھوکے کتوں کے آگے ڈلوا دوں گا۔ شاہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ اضطراری انداز میں پاؤں کو حرکت دے رہا تھا۔ اماں، میں شادی صرف زرتاج سے کروں گا، آپ بس اس کے گھر رشتہ لے کر جانے کی تیاری کریں۔ میر سجاول ان کے بیڈ پر دراز فائزہ بیگم سے مخاطب تھا۔ چلو، تمہاری خواہش کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی بھول جائیں کہ وہ کم ذات ہے، مگر یہ بات تو نظر انداز نہیں کی جا سکتی نا کہ وہ شاہ پور کی رہنے والی ہے۔ بھلا صفدر شاہ اور معظم یہ شادی ہونے دیں گے؟ وہ اپنے اندر غصے کی آنچ کو دبائے بظاہر نرمی اور آسان سے گویا تھیں، ورنہ دماغ میں تو آشش پشاں پھوٹ پڑا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ زرتاج سامنے آ جائے اور فائزہ بیگم اسے سالم نگل جائیں، جس نے ان کے ولی عہد پر ڈورے ڈال کر اسے شادی کے لیے اکسا لیا تھا۔ ایسی کی تیسی معظم شاہ کی، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ مجھے زرتاج سے شادی کرنے سے روک سکے۔ شادی تو میں اس سے کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ میر بھڑکتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ میں پوری پلاننگ کر چکا ہوں، زرتاج کو اس کی فیملی سمیت فارم ہاؤس شفٹ کر دوں گا۔ زرتاج کی طرف سے شادی کی ساری تیاریاں وہیں سے ہوں گی۔ میرے فارم ہاؤس تک پہنچنے کی معظم شاہ جرات بھی نہیں کر سکتا، اگر اس نے ایسی کوئی کوشش بھی کی تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ اس کا بندوبست تو میں پہلے ہی کروا چکا ہوں، بس ذرا موقع کے انتظار میں ہوں۔ کسی خیال کے تحت میر کی آنکھیں چمکی۔ اس کی پلاننگ سن کر فائزہ بیگم کا سر چکرا گیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میر میرے چندا، تم ذرا سا تو سوچو، تم زرتاج سے شادی کرو گے تو سوسائٹی میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے کہ ہمارے لیے لڑکیوں کی کمی تھی کیا جو ہم نے گاؤں کے مظاہرے سے رشتہ جوڑ لیا۔ تمہارے بابا کا اسٹیٹس، ہمارے خاندان کی پشتوں کی عزت، سب کچھ مٹی میں مل جائے گا۔ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، منت مرادوں سے میں نے تمہیں پایا۔ میرے بہت ارمان ہیں، اپنی پسند کی خاطر تم میرے ارمانوں کو روند رہے ہو۔ فائزہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ یار اماں، آپ کے لیے آپ کا اکلوتا بیٹا امپورٹنس رکھتا ہے یا دنیا والے؟ رہی بات آپ کے ارمانوں کی تو وہ تو آپ پوری کر سکتی ہیں۔ میری شادی زرتاج سے ہو یا کسی اور سے، آپ کو تو میری خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ فائزہ بیگم کے منہ سے زرتاج کے لیے استعمال ہونے والے حقارت آمیز الفاظ اس وقت گراں گزر رہے تھے، مگر ماں کو بھی وہ سرزنش نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بیزاری سے گویا ہوا۔ بہرحال دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، زرتاج کو میں اپنی بیوی بنا کروں گا۔ اماں، آپ نہیں جانتی وہ میرے لیے کتنی ضروری ہے۔ ساری دنیا کی خوشیاں ایک طرف، زرتاج ایک طرف، اس کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ خوشی خوشی راضی ہو جائیں اور بابا کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میں اب جلد از جلد زرتاج کو اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہتے ہوئے شرٹ جھٹکی اور سلیپرز پاؤں میں ڈال کر روم سے نکل گیا۔ وہ مزید بحث میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ میر نے فائزہ بیگم کو جواب دینے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ فائزہ بیگم زخمی نگاہیں دروازے پر جمائے بیٹھی تھی، ان کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ تو سوچے بیٹھی تھی میر نے اپنے ہی جیسے کسی شان و شوکت والے گھرانے میں دل لگا لیا ہوگا اور اس کی من چاہی دلہن لانے پر انہیں کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، مگر وہ لڑکی گاؤں کے کمیوں میں سے کسی کی ہوگی، ایسا تو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب اس مشکل سے کیسے جان چھڑائی جائے اور میر سجاول کے بڑھتے قدموں کو کیسے روکا جائے، یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اس بار چاہ کر بھی کوئی سازش نہیں رچ سکتی تھیں، کیونکہ سامنے نند یا کوئی سسرالی رشتے دار نہیں، بلکہ ان کا اپنا ہی لگتے جگر تھا۔ میر سبطین لاؤنج میں داخل ہوا تو نگین کو ادھر سے ادھر ٹہلتے پایا۔ وہ سلام کر کے وہیں لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ سبطین بھائی، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں اور کافی بھی تیار کرواتی ہوں۔ نگین اسے دیکھتے ہی پریشانی بھلائے سبطین کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ بہت خاموشی ہے گھر میں، رانیہ اور حنین کہاں ہیں؟ اس نے ہنکار بھرا، پھر نگاہ دوڑاتے ہوئے استفسار کیا۔ حنین بھائی تو شام سے اپنے دوست کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں اور رانیہ آپی ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئیں۔ وہ جاتے جاتے رک کی اور فوراً سے بیشتر سبطین کو آگاہ کیا۔ واٹ؟ رانیہ اب تک واپس نہیں آئی؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو 5 بجے تک فری ہو جاتی ہے، اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ جی، نگین نے مختصراً کہا اور سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ سبطین نے رانیہ کا نمبر ٹرائی کیا تو وہ آف جا رہا تھا۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو کال کی مگر وہاں بھی سوئچ آف کی ٹیپ سنائی دی۔ یکدم ہی سبطین کے اندر وسوسے سرسرائے۔ وہ بار بار نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر دونوں نمبر مسلسل آف تھے۔ بالآخر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نگین، ڈیڈی کہاں ہیں؟ وہ واک کے لیے گئے ہیں، اب تو واپس آنے والے ہوں گے۔ اوکے، میں رانیہ کو لینے یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ ڈیڈی آ جائے اور میرے یا رانیہ کے بارے میں پوچھے تو کہنا وہ میرے ساتھ کسی ضروری کام سے باہر گئی ہے اور ہم کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے، لیکن ڈیڈی کو ہرگز بھی اس بات کا علم نہ ہو کہ رانیہ اب تک یونی سے واپس نہیں آئی۔ میر سبطین اسے پوری بات سمجھاتے ہوئے پریشانی کے عالم میں لاؤنج سے نکل گیا۔ نگین اس بات میں سر ہلا کر کار پورچ تک اس کے پیچھے آئی۔ وہ دل ہی دل میں رانیہ کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ میر سبطین سارا شہر چھان چکا تھا مگر رانیہ کا پتہ لگانے میں ناکام رہا۔ یونیورسٹی پہنچنے پر بھی رانیہ اسے وہاں نہیں ملی۔ اس نے رانیہ کی تقریباً سب دوستوں سے کانٹیکٹ کیا تھا مگر سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یونی آف ہونے کے بعد وہ ان کے سامنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ میر سبطین مایوس سا ہو کر لب بھینچے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رانیہ کی گمشدگی سنگین رخ اختیار کر گئی تھی۔ شکستہ خوردہ وہ گھر میں داخل ہوا۔ اب وہ میر غضنفر علی کو رانیہ کی گمشدگی سے لائم نہیں رکھ سکتا تھا، انہیں آگاہ کرنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ میر سبطین، تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ میں واپس آیا تو نگین نے بتایا تم رانیہ کو لے کر کہیں گئے ہو۔ رانیہ کہاں ہے؟ میر غضنفر جو لاؤنج میں ہی بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھتے ہی بول پڑے۔ ڈیڈی، یہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کو صبر و تحمل سے میری بات سننا ہوگی۔ آپ وعدہ کریں بالکل بھی نہیں گھبرائیں گے۔ میر سبطین نے ان کی طبیعت کے پیش نظر تمہید باندھی۔ ایسا بھی کیا مسئلہ ہو گیا جو تم اتنے فکر مند ہو رہے ہو؟ گاؤں میں تو سب خیریت ہے نا؟ رانیہ کہاں ہے؟ پل بھر میں میر غضنفر کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ حنین بھی سنجیدگی سے میر سبطین کی طرف متوجہ تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ڈرائیور رانیہ سمیت مسنگ ہے۔ میں نے ہر اس جگہ پر پہنچ کر معلوم کیا جہاں رانیہ کی موجودگی کے امکان تھے مگر وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی۔ رانیہ اور ڈرائیور دونوں کے نمبرز بھی آف ہیں۔ یقیناً رانیہ کی گمشدگی کے پیچھے ڈرائیور کا ہاتھ ہے۔ میر سبطین نے تفصیلاً پوری بات بیان کر دی۔ میرے خدا! میر سبطین، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم برباد ہو گئے۔ پتہ نہیں کس نیت سے اس خبیث نے ہماری بچی کو اغوا کیا ہے۔ میر غضنفر کے پیروں تلے زمین سرک گئی تھی۔ لمحوں میں ان کا چہرہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ بھائی، ہمیں جلد از جلد پولیس کو انفارم کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حنین نے فکرمند ہو کر مشورہ دیا۔ نہیں، اس طرح پولیس کو بیچ میں لانے سے یہ بات میڈیا تک پہنچ جائے گی اور ہماری عزت کا تماشا بن جائے گا۔ میڈیا تو ایسی نیوز کی تلاش میں رہتا ہے، ہمیں خود ہی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ میر سبطین نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اس کا مشورہ رد کیا۔ کچھ بھی کرو مگر رانیہ کو ڈھونڈو، مجھے کسی بھی قیمت پر میری بچی صحیح سلامت واپس چاہیے۔ تم میر سجاول سے بات کرو، وہ اس مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے نمٹ سکتا ہے۔ اس وقت صرف وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ بھائی، ڈیڈی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ سجاول بھائی سے بات کریں، وہ ضرور ہماری ہیلپ کریں گے۔ حنین باپ کے مشورے سے متفق تھا۔ سبطین نے فوراً سے پیشتر میر سجاول کو کال ملائی۔ میر سبطین، یار کیسے یاد کیا، حکم کرو۔ میر سجاول کی گمگیر آواز گونجی۔ میر سجاول، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، تمہاری ہیلپ چاہیے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے میر سبطین نے ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی۔ اتنے گھنٹے گزر گئے اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ تمہیں سب سے پہلے مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا۔ خیر، تم لوگ فکر مت کرو، میں بھی اس خبیث کا پتہ لگاتا ہوں کہ وہ رانیہ کو لے کر کہاں غائب ہوا ہے۔ میر سجاول کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس میں موجود منی سیمنا میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر سینما سے باہر نکل گیا۔ تھینکس، بس ہمیں بہت جلد رانیہ تک پہنچنا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ سب اس نے پیسوں کے لیے کیا ہے اور وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے گا۔ انشاءاللہ میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈال کر اپنے لیے قبر تیار کر لی ہے۔ وہ دہشت ناک لہجے میں بولا۔ میں شہر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، شہر پہنچنے سے پہلے اس کا پتہ لگوا لوں گا۔ تم بس ایک کام کرو، تمہیں گھر کے نوکروں کے ذریعے اس بات کو باہر نکلنے سے روکنا ہے۔ میر نے ہدایت دی۔ اوکے، یہ کام ہو جائے گا، تم جلدی پہنچنے کی کوشش کرو، میر سبطین نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ میر سجاول کراچی آ رہا ہے، وہ ذاتی طور پر پتہ لگوائے گا کہ ڈرائیور رانیہ کو لے کر کہاں گیا ہے۔ میر سبطین نے حاضرین کو مطلع کیا اور خود سرونٹ کوارٹر کی طرف چلا گیا تاکہ تمام ملازموں کو ایک ساتھ تنبیہ کر سکے۔ میر غضنفر صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئے، ان کی نگاہوں میں رانیہ کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر رانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔
رانیہ دیوار سے ٹیک لگائے کارپیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چند گھنٹوں میں سوچ سوچ کر اس کا دماغ شل ہو چکا تھا کہ آخر ڈرائیور نے اس کو اغوا کیوں کیا ہے۔ کسی طرح وہ رانیہ کو اس کمرے تک لایا تھا جہاں ایک صوفہ سیٹ، اے سی اور کارپیٹ کے سوا ایک کیل بھی نہیں تھی، اور باہر سے دروازہ لاک کر کے چلا گیا۔ وہ بھاری مضبوط قدم اٹھاتا وہ صوفے کی طرف بڑھا اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ آپ؟ خوف کی شدت سے رانیہ کی آواز لڑکھڑا گئی۔ آپ نے مجھے اغوا کیوں کروایا ہے؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑ دیں، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ رانیہ دہائی دینے لگی۔ ڈرو مت، گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کرے گا اور تھوڑی دیر میں تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تب تک کے لیے ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اپنی بھاری سرد آواز میں رانیہ کو تسلی دے رہا تھا۔ صبح 7 بجے پولیس نے میر سجاول کے فارم ہاؤس پر چھاپا مار کر مزار نواز کی بیٹی کو بازیاب کروا لیا تھا اور فارم ہاؤس میں موجود میر سجاول کے دوستوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ نواز کی بیٹی کو میر سجاول نے اغوا کیا۔ اس خبر کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ایک بلیک لینڈ کروزر رانیہ کو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ڈراپ کر کے چلی گئی تھی۔ میر غضنفر نیٹھال سے وہیں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کے تقریباً سبھی افراد وہاں موجود تھے۔ میر سجاول کے ساتھ فائزہ بیگم اور میر جعفر بھی کراچی پہنچ چکے تھے۔ میر سجاول اور میر سبطین اب تک رانیہ کا پتہ لگانے میں ناکام تھے کیونکہ وہ کسی بھی طرح ڈرائیور کو ٹریس نہیں کروا سکے تھے۔ معظم شاہ نے بہت پکا کام کیا تھا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ رانیہ میری بچی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ میر غضنفر لپک کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ مجھے معظم شاہ نے کڈنیپ کر لیا تھا اور ابھی وہ خود ہی مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس نے مجھے کیوں کڈنیپ کروایا تھا۔ رانیہ نے ہچکیوں کے دوران سب کے سروں پر بم دے مارا۔ میر سجاول کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ غصے کی شدت سے اس کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھی۔ تبھی میر سبطین کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آئی۔ ہیلو، میر سبطین اسپیکنگ۔ معظم علی شاہ بات کر رہا ہوں۔ بہن خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی ہوگی، اس کے لیے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے کزن نے تمہیں برباد کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شاہ تمسخر سے گویا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم نے میری بہن کو کڈنیپ کروا کے جس کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے، تم سے اسی طرح کے گھٹیا پن کی امید کی جا سکتی ہے، میر سبطین نے بھنا کر کہا۔ تمیز سے بات کرو، آخر بہنوں ہی ہوں تمہارا۔ شاہ نے اسے جھڑکنے کے انداز میں طنز کیا۔ میر سبطین لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑ گئی تھیں۔ میر سبطین، تم کس گھٹیا پن کی بات کر رہے ہو؟ گھٹیا تو تمہارا خاندان ہے۔ تمہارے گھٹیا کزن نے میرے گاؤں کی بچی کو کڈنیپ کروایا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کے بدلے میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گا؟ میرے علاقے کی لڑکی کی عزت میرے گھر کی عورتوں کے برابر ہے۔ اپنے بھائی کا گریبان پکڑو جو دوسروں کی عزتیں خراب کرتا پھرتا ہے۔ اگر وہ میرے علاقے کی لڑکی کی عزت خراب نہیں کرتا تو میں بھی تمہارے گھر کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالتا۔ تمہارے ملازم میری جیب میں رہتے ہیں، میرے خرچوں پر پلتے ہیں، میرے ایک اشارے پر جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، پھر رانیہ کو کڈنیپ کروانا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ وہ شاہ نے بے نیازی سے انکشاف کر رہا تھا۔ اس کے انکشاف پر میر سبطین کے لفظ گم ہو گئے تھے۔ وہ تسلیم کرتا تھا کہ میر سجاول ایک بگڑا ہوا نوجوان ہے، مگر اسے میر سجاول سے ایسے کارنامے کی امید ہرگز نہیں تھی۔ میں اپنے دوستوں سے بے خبر رہ سکتا ہوں مگر اپنے دشمنوں سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو۔ تم لوگ جتنا بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، بدلے میں اس سے ڈبل نقصان اٹھاؤ گے، وہ سفاکی سے بولا۔ کچھ دیر قبل ہی میں نے ریڈ کروا کر اس بچی کو تمہارے کزن کے فارم ہاؤس سے برآمد کروایا ہے، شاہ نے درستگی سے کہا اور کال کاٹ دی۔ میر سبطین موبائل کان سے ہٹا کر میر کی طرف گھوم گیا۔ تم دوسروں کے گھر میں نقب زنی کرو گے تو ہمارا اپنا گھر کیسے محفوظ رہے گا؟ میر سبطین نے طیش کے عالم میں میر سجاول کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس کا فون تھا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ میر سجاول نے حیرانگی سے کہتے ہوئے اپنے کالر سے میر سبطین کے ہاتھ جھٹکے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ تم نے کل شاہپور سے کسی لڑکی کو اغوا کروایا تھا جس کے بدلے میں معظم شاہ نے رانیہ کو اغوا کروایا۔ کچھ دیر قبل ہی تمہارے فارم ہاؤس سے وہ لڑکی برآمد ہوئی ہے۔ مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ تمہارے اتنے شرمناک کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے میں اپنی بہن پر ہونے والے ظلم پر ایکشن بھی نہیں لے سکتا۔ میر سبطین اسے بے نقص سنا رہا تھا۔ سارا گھر لب بستہ تھا، حتیٰ کہ میر جعفر اور فائزہ بیگم بھی منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکے۔ جھوٹ ہے یہ سب، وہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے، میں اس بارے میں لاعلم ہوں، یہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے، میر سجاول بلبلا رہا تھا۔
ہم کیسے مان لیں کہ یہ سازش ہے جبکہ وہ لڑکی تمہارے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئی ہے؟ وہ خود تو وہاں چل کر نہیں جا سکتی، یقیناً تم ہی نے اسے اٹھوایا ہوگا، وہاں تمہارے دوستوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے، میر غضنفر نے غضبناک ہو کر کہا۔ جب میں نے ایک بار کہہ دیا کہ میرا اس واقعے سے کوئی واسطہ نہیں، پھر مجھے خود کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے؟ نہ عادت۔ میر سجاول کا جواب برجستہ تھا۔ معظم شاہ کو تو میں اب دیکھ لوں گا، مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کی جو حرکت اس نے کی ہے، اس حرکت کا مزہ تو اسے چکا کے رہوں گا۔ میر سجاول خطرناک حد تک سنجیدہ لہجے میں کہہ کر دندناتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میر سائیں میری بات تو سنو، کوئی کچھ بھی کہے مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، مجھے یقین ہے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ فائزہ بیگم چلاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس کے سر پر تو اپنی بدنامی اور بے عزتی کا بدلہ لینے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ معظم شاہ رات گئے حویلی پہنچا تھا، کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر عروج کے سرہانے رخسانہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، کمرے میں مکتوم شاہ بھی موجود تھا، اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں میں نے ان کا چیک اپ کر لیا ہے، بی پی تھوڑا لو ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ویکنس کی وجہ سے انہیں چکر آ گیا تھا۔ باقی کراچی میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں جو بہت قابل ہیں، میں ان سے اپائنٹمنٹ لے لیتا ہوں، وہ بھابھی کا مکمل چیک اپ کر لیں گی، آپ کل انہیں کراچی لے جائیے گا۔ مکتوم شاہ نے نظریں ہٹا کر کہا اور اسٹیتھوسکوپ ہاتھ میں تھامے فوراً ہی کمرے سے نکل گیا۔ شاہ مبارک ہو، ہمارے گھر میں چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے، میں دادی بننے والی ہوں۔ رخسانہ بیگم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، وہ عروج کے صدقے واری ہوئی بولی۔ شرم سے عروج کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ایک پل کے لیے شاہ کے چہرے پر بھی خوشی کی رمق آئی، مگر صرف ایک پل کے لیے، دوسرے ہی پل اس کا چہرہ کسی قسم کے تاثرات سے عاری ہو گیا تھا۔ خیر مبارک، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ آرام کرو، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ عروج میری جان، تم سونے سے پہلے دودھ ضرور پی لینا۔ رخسانہ نے اڑتے ہوئے دودھ کے گلاس کی طرف اشارہ کیا اور تاکید کرتے ہوئے چلی گئی۔ عروج بھی بیڈ سے اتر کر واش روم جانے کے لیے شاہ کے برابر سے گزری تو شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ واش روم، کپڑے چینج کرنے ہیں، عروج دھیرے سے بولی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ پہلے میرا سر دبا دو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شاہ نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اب کیا صبح تک وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ جو کہا ہے وہ کرو، شاہ نے گرج کر کہا۔ عروج سر سے پاؤں تک ہل گئی، پلک جھپکتے بیڈ تک پہنچی اور شاہ کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ ایک بار پھر اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونے کا دل چاہا، مگر اس بات آنسو اس کے اندر گر رہے تھے۔ اسے سر دباتے ہوئے پورا گھنٹہ ہونے والا تھا۔ شاہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، عروج کو نیند کے جھونکے آنے لگے، تبھی شاہ نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر خود پر گرا لیا۔ میر سجاول نے پوری رات آنکھوں میں کاٹ کر گزاری تھی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ سو نہیں سکا تھا، غصے کی انتہا پر پہنچ کر اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس نے آج کی تاریخ میں سب کے سامنے اپنی ہونے والی بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ صرف وہی جانتا تھا کہ معظم علی شاہ نے اسے نیچا دکھانے کے لیے یہ سازش کی تھی، اسی بہانے اس کے خاندان کی عزت اچھالی تھی، رانیہ کو اغوا کیا تھا۔ اس بدلے کی آنکھ میں وہ اپنے ہوش و حواس بھلا بیٹھا تھا، اس آتش کے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس حالت میں اسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے اگلے قدم سے اپنے ہی ساتھ برا کرنے جا رہا ہے، اپنے ہی دل کی دنیا اجاڑنے والا ہے۔ زرتاج اسکول کے لیے نکلی تھی، ابھی وہ اپنے علاقے کی حدود پار کر کے اسکول سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئی میر سجاول کی لینڈ کروزر نے اس کے بے حد نزدیک پہنچ کر بریک لگائی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور میر سجاول نے ہاتھ بڑھا کر اسے بے دردی سے اندر کھینچ لیا۔ گاڑی دوبارہ تیز رفتاری سے چل پڑی۔ میر سائیں پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ زرتاج نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، نہ جانے کیوں آج میر کی گرفت میں اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس گرفت کی سختی میں محبت کی وہ نرمی شامل نہیں تھی جس کی زرتاج عادی ہو چکی تھی۔ اس نے دہائی دی، مگر میر سجاول نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، وہ خاموشی سے باہر کے منظر پر نظر جمائے بیٹھا رہا۔ زرتاج کو اس کے انداز میں کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ گاڑی سنپورہ کی حدود سے نکل کر ہائی وے کے راستے پر گامزن تھی۔ سائیں آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ پلیز گاڑی روکیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے شور مچایا، مگر میر کے تاثرات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ زرتاج کو جیسے جیسے معاملے کی گمگیر کا احساس ہوتا جا رہا تھا، ویسے ہی اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے میر کو اللہ کے واسطے دیے ہاتھ پیر جوڑے، مگر اس وقت میر سجاول کے سر پر جو جنون سوار تھا، اس کے آگے زرتاج کی محبت بھی مانید پڑ گئی۔
اس کا مطلب ہے چاچا نواز کی بیٹی کے نام کے ساتھ جو افواہ سنی تھی وہ افواہ نہیں حقیقت تھی، آپ نے اسے ابھی اغوا کیا؟ زرتاج نفرت آمیز لہجے میں چیخی۔ میر سائیں آپ بہت برے ہیں، بہت برے، جتنا گاؤں والے کہتے تھے اس سے بھی زیادہ برے، مجھے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ زرتاج کی بات سن کر میر کا دماغ گھوم گیا، اس نے شعلہ بار نگاہوں سے زرتاج کو دیکھا، پھر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چپ، بالکل چپ، جب تمہیں بھی یہی سچ لگتا ہے تو پھر مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے پہلے شاید مجھے تم پر رحم آ جاتا مگر اب ہرگز نہیں آئے گا، شاہپور کا کوئی بھی فرد رحم کے قابل نہیں، وہ بری طرح غرایا۔ زرتاج گال پر ہاتھ رکھے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، میر کا یہ لب و لہجہ، یہ انداز تو اس کے لیے سراسر مختلف تھا، خوف کی شدت سے وہ ایک لفظ مزید نہیں کہہ سکی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک شاندار فارم ہاؤس کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ مسلح گارڈ نے دیکھتے ہی ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا اور بڑا سا دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور تیزی سے گاڑی اندر لے گیا، سامنے طویل و عریض لان، اعلیٰ قسم کے پتھروں سے بنی روش اور بیرون ملک سے لائے گئے پودوں سے بڑی مہارت اور خوبصورتی سے لان کے دونوں طرف باڑ لگائی گئی تھی۔ میر سجاول نے لینڈ کروزر کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر زرتاج کو باہر نکالا۔ میر سائیں مجھے اندر نہیں جانا، مجھے معاف کر دیں، میرے ماں باپ مر جائیں گے، وہ یہ ذلت برداشت نہیں کر سکیں گے، مجھے چھوڑ دیں، آپ تو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے، پھر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ زرتاج نے اپنا احتجاج جاری رکھا، جسے میر سجاول نے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اسے باہر کھینچا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب میر نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اپنے فارم ہاؤس کے بیسمنٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ زرتاج نیچے اترنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی مگر مسلسل ناکام ہو رہی تھی۔ میر سجاول نے بیسمنٹ میں پہنچ کر اسے نیچے اتارا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ ایک بہت بڑا مکمل فرنشڈ کمرہ تھا، جس میں اے سی، واش روم، صوفہ، بیڈ، غرض کی ہر سہولت موجود تھی۔ زرتاج نے پیچھے سے میر کی شرٹ دبوچ کر جھنجھوڑا، مگر جب میر نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ زرتاج ہراساں ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارادہ تو میرا تمہیں پوری عزت سے اپنانے کا تھا، مگر تمہارے گاؤں کے سردار نے تم سے یہ حق چھیننے پر مجبور کر دیا۔ اس نے میرے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میری بہن کو اغوا کرنے جیسا گناہ کیا ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ عزت کو پامال کرنا کسے کہتے ہیں۔ جب تم اپنی لٹی پٹی عزت کے ساتھ گاؤں پہنچو گی تب اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، تب اسے پتہ چلے گا کہ میر سجاول کے ساتھ کھیل کھیلنے کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ میرے خلاف کی گئی سازش اسے کتنی مہنگی پڑے گی، یہ بات اسے آنے والا وقت اچھی طرح سمجھا دے گا۔ آئندہ وہ میر سجاول سے ٹکرانے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ اپنے گاؤں کی ہر لڑکی کی عزت کو وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، اب دیکھتا ہوں کیسے وہ میر سجاول سے اپنی عزت بچاتا ہے۔ میرا بدلہ یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کا غرور توڑنے کے بعد اس کو قبر تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ میر کے لہجے میں اس وقت ایک درندہ بول رہا تھا، اس کے اندر کا عاشق جیسے مر چکا تھا، انتقام کی آنکھ پہ وہ اندھا ہو گیا تھا۔ زرتاج اس کی باتیں سن کر پتھر کی ہو گئی، وہ اپنا رونا بھول کر ٹکر ٹکر میر کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بیک وقت حیرت، بے یقینی اور ناامیدی چھلک رہی تھی، مگر میر سجاول نے انہیں پڑھتے ہوئے بھی نظر چرانے کی کوشش نہیں کی، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ زرتاج یکدم ہوش میں آ کر میر کے قدموں سے لپٹ گئی۔ میر سائیں، اپنی محبت کو اس دشمنی کی بھیٹ مت چڑھائیں، مت بھولیں کہ آپ نے مجھ سے بے حد پیار کیا ہے، مجھ سے ان گنت وعدے کی ہیں، قسمیں کھائی ہیں، پلیز مجھے برباد مت کریں۔ وہ اس کے پاؤں پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہیں کی میں نے تم سے کبھی محبت، کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی قسم مجھے یاد نہیں، اس وقت مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ تم معظم شاہ کی عزت ہو، اس کے گاؤں کی عزت ہو، میر سجاول نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ بہت غصے میں ہیں، دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچیں، اس میں ہم دونوں کی بربادی ہے، آپ کا یہ جذباتی پن ہم دونوں کو جدا کر دے گا۔ وہ اب تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، برباد تو میں ہو چکا ہوں، میں تمہارے عشق میں دنیا بلائے بیٹھا تھا، نہ مجھے دشمنی کی کوئی فکر تھی، نہ اس گالی دے کر کی کوئی پرواہ، وہ مجھے ذک پر ذک پہنچاتا رہا، اور میں تمہیں محبت کی خمار میں گم اسے ڈھیل دیتا گیا، مگر اب مجھے ہوش آ گیا ہے، وہ درستگی سے کہتا اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر کھینچتا ہوا بیڈ تک لے آیا۔ زرتاج نے روتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میر سجاول نے اس کے سر سے چادر کھینچ لی۔ زرتاج نے دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپا لیا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے سامنے اس کا محبوب نہیں، ایک وحشی درندہ کھڑا تھا، جس نے اس دن اپنی وحشت اور درندگی دکھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ زرتاج تڑپ تڑپ کر روتی رہی، اس کی چیخوں پکار سسکیوں نے بھی میر سجاول کے اندر سوئے ہوئے انسان کو نہیں جگایا۔
زرتاج کی بھرپور مزاحمت بھی اس کی درندگی کے سامنے دم توڑ چکی تھی، کیونکہ وہ میر سجاول کی مضبوط گرفت میں تھی۔ آج اسے محبت اور احترام سے چھونے والے ہاتھ نوچ کھسوٹ رہے تھے، بس صرف گھٹی گھٹی سی سسکیاں باقی رہ گئی تھی۔ میر سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا رہا۔ جب طبیعت حد سے زیادہ بوجھل ہو گئی تو اس نے کروٹ لے کر سونے کی ناکام سی کوشش کی، مگر دل پر پڑے بوجھ نے اسے ایک پل کی بھی نیند نہیں لینے دی۔ دوسرے دن دوپہر کے 12 بجے جب میر سجاول اس کے پہلو سے اٹھا تو زرتاج کے پاس عزت کے نام پر کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میر سجاول نے اس کی عزت کے ساتھ ساتھ اس کے وجود کی بھی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ لے۔ میر سجاول کچھ دیر بعد واش روم سے فریش ہو کر نکلا۔ شیشے میں بال بناتے ہوئے اس نے ایک نظر زرتاج پر ڈالی، وہ بے سدھ پڑی تھی۔ میر سجاول کی درندگی کے نشانات اس کے چہرے اور جسم پر نمایاں تھے۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے نزدیک پہنچا، پھر جھک کر اس کے ادڑے ہوئے لباس کو سمیٹا۔ چھونے پر احساس ہوا کہ وہ شدید بخار میں بھنک رہی تھی۔ ایک لمحے کو میر سجاول کے دل کو کچھ ہوا، مگر دوسرے ہی پل اس نے خود پر بھی گانگی طاری کر لی۔ وہ خود کو کسی قیمت پر بھی زرتاج کی محبت میں کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ذہن سے ہر سوچ کو جھٹک کر اسے جلد ہی بازوؤں میں بھر کر بیسمنٹ سے نکل گیا۔ میر نے اچھی طرح زرتاج کو چادر سے کور کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے پھٹے ہوئے لباس سے اس کے جسم کا ذرا سا حصہ بھی نہ دیکھ سکے۔ پتہ نہیں کیوں وہ اب بھی اتنی احتیاط کر رہا تھا، جبکہ وہ اسے خود پوری طرح برباد کر چکا تھا۔ وہ لاکھ اسے چادر سے چھپا دیتا، مگر زمانہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا اسے حقیقت وہ انجان تھا۔ اس نے بے ہوش زرتاج کو گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال دیا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائے وہ بے حد مضطرب تھا، مگر چہرے کے نقوش انتہائی سختی لیے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا اضطراب گزرے شب کا احوال سنا رہا تھا، مگر چہرے پر کسی پچھتاوے کی پرچھائی تک نہیں تھی۔ گاڑی سست روی سے فارم ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اماں، میں نے کسی کا کبھی برا نہیں چاہا اور نہ میں اللہ پاک کی بنائی ہوئی حدود توڑنے کی کوشش کی، پھر کس جرم کی سزا کی صورت مجھے معظم شاہ جیسا جابر شوہر ملا ہے؟ ان کے نزدیک میری کوئی وقت نہیں ہے، وہ دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ عروش ماں کے گلے سے لگ کر رو پڑی۔ سب کے سامنے تو اس نے خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا، مگر تنہائی ملتے ہی وہ ماں سے لپٹ کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ عروش، ایسی باتیں مت کرو، آپا سن لیں گی تو انہیں بہت برا لگے گا۔ تم اس رشتے کو تھوڑا وقت دو، خود بخود آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ شروعات میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، مگر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم ابھی سے گھبرا جاؤ گی تو باقی زندگی کیسے گزارو گی؟ سمینہ بیگم اس کی پشت سے لاتے ہوئے سمجھا رہی تھیں۔ شاہ نے انہیں آج ہی شہر سے بلوایا تھا۔ اس نے عروش کی آنکھوں میں رقم التجا پڑھ لی تھی، یا پھر اس کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ اماں، آپ انہیں نہیں جانتی، وہ اپنی انا کے خول میں بند ہیں، کبھی اسے باہر نہیں نکلیں گے۔ مجھ سے شادی انہوں نے صرف اپنی انا کی تسکین پہنچانے کے لیے کی، مجھ سے انہیں کسی بھی قسم کا لگاؤ نہیں ہے۔ لگاؤ بھی ہو جائے گا بہت جلد جب وہ اپنے بچے کو دیکھا۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، یہ بڑے سے بڑے جابر اور پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ وہ بھی بدل جائے گا اور تمہاری بھی قدر کرنے لگے گا۔ خیر سے اللہ پاک تمہیں اس رتبے پر فائز کرنے والے ہیں۔ تم بس اپنا خیال رکھو، دماغ سے ہر فضول سوچ کو نکال پھینکو، اس سے تمہاری صحت پر برا اثر پڑے گا۔ سمینہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ عروش معظم شاہ سے بدظن نہ ہو۔ عروش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عروش بی بی کو چھوٹے شاہ جی نے اپنے کمرے میں بلوایا ہے۔ ملازمہ پیغام دے کر پلٹ گئی۔ اماں، وہ بلا رہے ہیں، میں ابھی آتی ہوں، آپ تب تک آرام کریں، سفر سے تھک گئی ہوں گی۔ عروش کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے چہرے پر یکدم گھبراہٹ پھیل گئی تھی۔ سمینہ بیگم کو دل ہی دل میں بہت افسوس ہوا۔ سست روی سے چلتی ہوئی وہ بیڈ روم تک پہنچی۔ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے دوپٹے کے پلو سے اچھی طرح اپنی آنکھیں خشک کیں اور روم کے اندر داخل ہو گئی۔ شاہ صوفے پر براجمان تھا۔ اس نے گہری نگاہ سر سے پاؤں تک عروش کا جائزہ لیا۔ اب تو خوش ہو نا تمہیں تمہاری اماں اور بھائی سے ملوا دیا ہے، دل کو تسلی مل گئی ہوگی، کم از کم اب تو تمہارے چہرے پر چھائی سوگواری رخصت ہو جانی چاہیے، شاہ نے قدرے تیکھے لہجے میں جتایا۔ عروش کے اندر ہونے والی خوشگوار تبدیلی نے بھی شاہ کی اکڑ مزاجی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ جی بہت خوش ہوں۔ عروش کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ امڈ آئی۔ وہ شاہ کے لہجے کی کاٹ محسوس کرتے ہوئے بھی خوش دلی سے بولی۔ اس نے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔
وہ ٹرکش کلر کے انتہائی نفیس سوٹ میں کمزوری کے باوجود بھی ہمیشہ کی طرح بلا کی پرکشش لگ رہی تھی۔ شاہ چند لمحے بے خودی میں اسے دیکھے گیا۔ میری جان، میں جانتا تو تم بہت خوش ہوگی کیونکہ تم مطلبی ہو، نہ مطلب کی بات پر خوش ہوتی ہو۔ میر سبتین سے بھی تمہارا کوئی مطلب جڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی گاڑی سے اترتے وقت بالکل ایسی مسکراہٹ سے روشن تھا تمہارا چہرہ۔ شاہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بے حد نزدیک آ گیا اور اپنے ہاتھ کے پشت سے نرمی سے اس کا گال سہلاتے ہوئے طنز کا تیر چلایا۔ عروج کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہوگی اور اس کی جگہ سراسیمگی نے لے لی۔ میں پچھلے 3 ماہ سے بالکل ایسی ہی مسکراہٹ تمہارے چہرے پر کھوج رہا ہوں، مگر میری ہمراہی میں ایک بار بھی یہ مسکراہٹ، یہ سکون مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔ اس نے عروج کے بالوں کو ذرا سا جھٹکا دیتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، ان حالات میں میرے چہرے پر مسکراہٹ آ بھی کیسے سکتی ہے جب بات بے بات آپ مجھے کچوکے لگاتے ہیں؟ آپ جب تک یہ فطور اپنے دماغ سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک نہ میری زندگی میں سکون ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی زندگی میں۔ جب میں آپ کی نظر میں اتنی ہی گناہگار تھی پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیوں اپنی اور میری زندگی کو جہنم بنا دیا؟ عروج اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے یکدم پھٹ پڑی۔ اس لیے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تم سے۔ وہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا مگر عین وقت پر انا بیچ میں آ گئی اور شاہ نے لفظوں کے ساتھ معنی بھی بدل دیے۔ مائی ڈیئر وائف، میں تمہیں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں کہ میں نے تم سے شادی صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کی تھی۔ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے، میروں کو نیچا دکھانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ تم سے شادی بھی صرف اسی لیے ہی ضروری تھی، ورنہ ایسی لڑکی کی میرے نزدیک کوئی اوقات نہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کی منظور نظر ہو چکی ہو۔ وہ بے رحمی سے عروج کی تصحیح کر رہا تھا۔ اپنی ذات پر ہونے والے شرمناک تبصرے پر عروج کی زبان کنگ ہو گئی۔ وہ زخمی نظروں سے شاہ کو تک رہی تھی۔ مجھے اس طرح دیکھنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ یہ معصوم صورت میر سبتین کو تو موم کر سکتی ہے مگر معظم شاہ کو بگلا نہیں سکتی۔ اس نے تلخی سے کہا، آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ اتنی نفرت ہے مجھ سے تو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دے، مگر خدا را مجھے یوں زندہ درگور مت کریں۔ وہ شاہ کا گریبان پکڑے کھڑی تھی۔ عروج بیوی، اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میں کبھی تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آخری سانس تک تم میرے ساتھ رہوگی، صرف میری بن کر۔ میرے مرنے کے بعد بھی میرا نام تمہارے نام سے جڑا رہے گا، اس لیے سنہری خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ شاہ نے اپنا گریبان عروج کے ہاتھوں سے چھڑایا، پھر اس کی تھوڑی کو جکڑا۔ اس حرکت پر چند لمحے اس نے عروج کو غصیلی نگاہوں سے گھورا، پھر جھک کر اس کے ہونٹوں پر استحقاق سے بھرپور مہر ثبت کی اور بغیر کچھ کہے اسے دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عروج خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی بیڈ پر بیٹھتی چلی گئی۔ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو ہموار کیا۔ اسے شاہ کی خاموشی سے خوف تو محسوس ہوا مگر اب اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ عروج نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے تہیہ کر لیا تھا، اب وہ اس شخص کے سامنے ایک آنسو بھی نہیں بہائے گی اور نہ ہی اب کوئی صفائی پیش کرے گی۔ زرتاج کا باپ دوڑتا ہوا پھولی سانسوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا تھا جہاں زرتاج کے ارد گرد لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ مجمع سے کچھ دور ہی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ وہ پوری آنکھیں کھولے زمین پر بے ہوش پڑی زرتاج کو دیکھ رہا تھا مگر اس میں اتنی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ جھک کر اپنی نازوں پلی بیٹی کے بے آبرو وجود کو سمیٹ لے۔ وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے دیوانہ وار اسے تلاش کر رہا تھا، ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا مگر اب وہ سامنے تھی تو دل کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دے اور واپس پلٹ جائے یا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اجنبیوں کی طرح کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دلوائے گا؟ زرتاج کی ماں نے اس کا بازو دبوچ کر کہا۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے موٹی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ اس نے لوگوں کے بیچ سے راستہ بنایا اور جھک کر زرتاج کو بازوؤں پر اٹھا لیا۔ اپنی پشت پر ہونے والی چہم گوئیاں جان لیوا تھیں مگر اس وقت اسے اپنی بیٹی پر گزری قیامت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا، اپنی لوٹی ہوئی عزت بھی نہیں۔ اس کا رخ میر حویلی کی جانب تھا۔ مجھے اندر جانے تو تمہیں رب کا واسطہ ہے، وہ چوکیدار کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ زرتاج کو بازو میں اٹھائے حویلی کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ کل سے تو نے دماغ خراب کر دیا ہے، اس وقت صاحب لوگ گھر میں نہیں ہیں تو بعد میں آنا، ابھی یہاں سے جا۔ اگر میر سائیں کو پتہ چل گیا نا تو نے اس علاقے میں قدم رکھا ہے تو وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، چوکیدار نے اسے جھڑکتے ہوئے دھمکایا۔ تبھی میر سبتین کی گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ بشارت، کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے یہ آدمی؟ میر سبتین گاڑی کا شیشہ اتارے چوکیدار سے استفسار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ میر غضنفر بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔
سائیں بس ایک بار میری فریاد سن لے، میری نسلوں پر آپ کا احسان ہوگا۔ وہ بھی سبطین کی طرف مڑا۔ بشارت اسے اندر آنے دو۔ میر سبطین اس کی اور اس کے کاندھے سے لٹکی لڑکی کی حالت پر گہری نظر ڈالتے ہوئے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بات کی تہ تک پہنچ گیا اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہ کہتے ہوئے گاڑی گیٹ سے اندر لے گیا۔ میر غضنفر اور میر سبطین گاڑی سے اتر کر ایک ساتھ چلتے ہوئے حویلی کے اندرونی دروازے تک پہنچے، جہاں زرتاج کے ماں باپ اسے لیے کھڑے تھے۔ زرتاج کے باپ نے اسے زمین پر لٹا دیا اور جھک کر میر غضنفر کے پاؤں پکڑ لیے۔ میر سائیں، ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور آج وہ بھی سرے بازار نیلام ہو گئی۔ میر سجاول میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ زاروں کے تار رو رہا تھا۔ تمہیں کیسے یقین ہے اس کے ساتھ یہ سب میر سجاول نے کیا ہے؟ میر غضنفر کی آواز کسی کنویں سے آئی تھی۔ سائیں، لوگوں نے بتایا کہ کل میر سائیں نے اسے اغوا کیا تھا۔ انہوں نے چھوٹے میر کو اپنی گاڑی میں لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بولا، جھوٹ بول رہا ہے، یہ پھنسا رہا ہے میرے بچے کو۔ ان بھوکے ننگوں کے پاس بس یہی پینترا ہوتا ہے اپنی خوبصورت بناؤں کو اونچے گھروں میں بسانے کا۔ فائزہ بیگم بیچ میں بول پڑیں، جو اطلاع ملنے پر فوراً سے پیشتر باہر نکل آئی تھیں۔ نہ بڑی بی بی، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت مٹی میں کیوں ملائیں گے؟ گاؤں کے لوگوں نے چھوٹے میر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زرتاج کی ماں ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، خبردار، اب تم دونوں میں سے کسی نے میر سائیں کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو زبان کھینچ لوں گی۔ اس کوڑے کے ڈھیر کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ فائزہ بیگم نے اتنی زور سے چیخیں کہ ان کی آواز پھٹ گئی۔ فائزہ، اپنی آواز نیچی رکھو اور اندر جاؤ۔ کیا تم اس گھرانے کے قاعدے قانون بھول چکی ہو؟ میں یہاں موجود ہوں، یہ معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ میر غضنفر ناگواری سے بولے۔ میر سبطین لم بھیجے کھڑا تھا، اس کے لیے یہ تماشا ناقابل برداشت تھا۔ میر سائیں، گستاخی معاف، مگر یہاں بات میرے بیٹے کی ہو رہی ہے۔ جب تک یہ تینوں حویلی سے دفع نہیں ہو جاتے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ قہر برساتی نظروں سے انہیں گھورتے ہوئے بولی، بی بی ہم پر رحم کریں، ہماری زرتاج کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ سارے گاؤں میں ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب ہماری بیٹی سے شادی کون کرے گا؟ آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ اسے اپنا لیں، ورنہ ہم اسے زہر دے کر خود بھی خودکشی کر لیں گے۔ ہاں تو کر لو خودکشی، تینوں کہیں جا کر ڈوب مرو، مگر ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ اس حویلی میں قدم جمانے کے خواب مت دیکھو۔ اس گند کو میں اپنے گھر میں جگہ ہرگز نہیں دوں گی۔ تم نے حویلی کے وارث کو پھنسانے کے لیے زبردست چکر چلایا، مگر میں تم جیسوں سے نپٹنا اچھی طرح جانتی ہوں۔ فائزہ بیگم نے نفرت سے کہتے ہوئے ان تینوں کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ رک جائیں فائزہ چچی، 1 منٹ رک جائیں۔ میر سبطین بلند آواز میں دھاڑا۔ فائزہ بیگم نے تیروی چڑھائے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ زرتاج سے شادی میں کروں گا، میر سبطین مستحکم لہجے میں بولا۔ فائزہ بیگم کے ہاتھ جہاں کے تہاں رہ گئے۔ فائزہ بیگم اور زرتاج کے والدین کھلے منہ سے میر سبطین کو دیکھ رہے تھے۔ میر غضنفر 2 قدم چل کر سبطین کے نزدیک پہنچے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ فائزہ بیگم کو جتانے کا واضح اشارہ تھا کہ انہیں میر سبطین کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے خاندان کے فرد نے اس معصوم کی زندگی برباد کی ہے۔ وہ ایک بے ہوش انسان ہے، جس نے نہایت سفاکی اور بے رحمی سے کسی گناہ گار کے گناہ کا بدلہ ایک بے کس اور مجبور سے لیا، مگر مجھ میں اتنی انسانیت باقی ہے کہ میں کسی معصوم کو زندہ درگور ہونے سے بچا سکوں۔ اس نے فائزہ بیگم کے فق چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، میر سبطین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے اس کے فیصلے پر فخر ہے۔ میر غضنفر نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے اس کا کاندھا تھپکا۔ میر سبطین، بچوں جیسی باتیں مت کرو، جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم مت اٹھا لینا۔ میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، تمہیں اپنی زندگی خراب نہیں کرنے دوں گی۔ ان جیسوں کا تو یہ پیشہ ہے، خود ہی اپنی بیٹیوں کے ذریعے دولت مند لڑکوں کو ورغلاتے ہیں، اور جب یہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زبردستی انہیں ہمارے سر پر تھوپ دیتے ہیں۔ فائزہ بیگم شوق سے باہر نکلتے ہی حقارت سے دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، فائزہ اپنی حد میں رو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے کا۔ بیٹے کی محبت میں تم اندھی ہو چکی ہو، تم نے صحیح غلط کا فرق بھی مٹا دیا۔ میر غضنفر نے انہیں بری طرح جھڑکا۔ فائزہ چچی، میں آپ کی طرح بے حس نہیں ہوں کہ آنکھوں دیکھا جھٹلا دوں۔ آپ صرف اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ان شریفوں کو عزت پر کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ اس لڑکی کی حالت میر سجاول کی درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میر سبطین کی آواز باوجود ضبط کے بھی بلند ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں اس غلاظت کے ڈھیر کو اپنانا ہے تو شوق سے اپناؤ، مگر ان بدذاتوں سے کہہ دو میرے بیٹے کو بدنام نہ کریں۔ دوبارہ میر سائیں کا نام اپنی گندی زبان پر نہ لائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فائزہ بیگم نے اپنے سبکی ہوتے دیکھی تو تن ملا کر پنکاری،
ان کے لیے تو یہی بہت تھا کہ زرتاج نام کی بلا خود بخود ہی ان کے بیٹے کے سر سے ٹل گئی تھی، ورنہ آنے والا وقت ان کی شان و عظمت پر گھڑوں پانی ڈال دیتا۔ جب وہ زرتاج کو اپنے ہاتھوں سے بیاہ کر اس حویلی میں لے کر آتی، انہوں نے من ہی من میں خوش ہوتے ہوئے ان سب کی تذلیل کرنا پھر بھی ضروری سمجھا تھا۔ جو نام خود اپنی قسمت پہ بدنامی اور رسوائی لکھوا چکی ہوں، ذلت بھی خود ہی ان تک پہنچنے کا راستہ بنا لیتی ہے۔ میر سبطین برجستہ بولا۔ بابا، آپ زرتاج کو لے کر میرے ساتھ آئیں، انہیں ہاسپٹلائز کروانے کی ضرورت ہے۔ اس نے زرتاج کے بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں، فائزہ بیگم نخوت سے سر جھٹک کر واپس پلٹ گئی۔